جہاں پہ بھی گیا اس نے کوشش کی چوری کرنے کی، لیکن سبحان اللہ ہر جگہ یا تو زیادہ لوگ تھے یا کو اس کا بس نہیں چل سکا۔ کہتا آہستہ 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 میں اس ڈول کی طرف آگے بڑھا اور چپکے سے میں نے ڈول کو اٹھا کے پیچھے لے آیا اور میں پورے کا پورا دودھ جو ہے پی گیا، اور پھر اس کے بعد ڈول میں نے واپس بابے کے قریب رکھ دیا۔ اس نے مجھ کو آواز دی، اس نے کہا رک جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ اونٹ تم چوری کر کے لا رہے ہو، تم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ کہتا ہے میرے پاس بھی تلوار تھی اور مجھے 100 اونٹ جو ہے وہ مل رہے تھے، اور میں بہادر بھی بہت تھا۔ تمہیں پتا کہ تم کل میرے باپ کے مہمان تھے؟ اس نے کہا میں تمہارے باپ کے مہمان؟ تمہارا باپ کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج کا جو قصہ ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ قصہ عزیز و زمانہ جاہلیت اس دور کی بات ہے جب میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ بنو شیبان جو ہیں یا شیبانی جن کو کہا جاتا ہے، یہ عدنان یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد بھی عدنان تھے۔ تو بنو شیبان کا ایک شخص، وہ غربت، افلاس، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو لیا اور ہیرا میں پہنچ گیا۔ ہیرا جو ہے عراق کا ایک اس وقت بڑا مشہور شہر تھا، اور اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نعمان بن منذر۔ نعمان بن منذر اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو ہیرا میں چھوڑا، کہنے لگا دیکھو بات سنو، میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو مجھے نہیں پتا، کہاں جاؤں گا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت واپس آؤں گا جب میرے پاس اتنی دولت ہوگی کہ تم بھی اور تمہاری اولادوں کی اولادیں بھی کھاتی رہیں تو ان کے پاس وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، ہیرا جو ہے یہ چونکہ یہاں پہ بادشاہ رہتا ہے، لہذا تمہیں کم از کم کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بادشاہ جو ہے اپنے ہمسایوں کا خیال تو رکھے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیوی بچے ہیرا میں چھوڑے، اور یہ شخص بنو شیبان کا یہ چل پڑا۔ اب یہ چلتا رہا، اور کام اس کا کیا تھا؟ اسے چوری کرنی تھی۔ ہوا یوں عزیزوں کہ یہ ایک گھر میں اس کو پتہ چلا کہ بھائی یہاں پہ گھوڑا ہے، اس نے گھوڑا چوری کرنے کی کوشش کی تو گھر کا مالک جو تھا وہ جاگ گیا۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو، لہذا بھاگ جاؤ یہاں سے۔ خیر یہ شخص جو ہے وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ، تیسری جگہ، جہاں پہ بھی گیا اس نے کوشش کی چوری کرنے کی، لیکن سبحان اللہ ہر جگہ یا تو زیادہ لوگ تھے یا کو اس کا بس نہیں چل سکا۔ تو ناظرین کرام یہ چلتا رہا حتیٰ کہ صحرا کے وسط میں اس نے دیکھا خیمے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا لاؤ جی یہاں پہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے کہ کچھ جانور ہوں گے جن کو میں چوری کر سکوں گا۔ خیر جس وقت وہ داخل ہوا دیکھا خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ جب شام ہوگی نا تو جانور جو ہیں واپس آ جائیں گے۔ لو جی اس نے کیا کیا، اس نے خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ناظرین کرام جب شام ہوئی مغرب کے بعد، اس زمانے میں نہ تو لالٹینیں تھیں، نہ بجلی تھی، نہ کوئی تصور نہیں تھا، بہرحال وہ اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ لو جی تھوڑی دیر کے بعد اسے آوازیں سنی، دیکھا اونٹ جو ہیں وہ اس وہاں پر پہنچ گئے۔ اس دوران میں ایک بوڑھے آدمی کو لایا گیا، بیمار تھا، ابھی مرا سو ابھی مرا۔ کہتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ بالکل سانس روک کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص کی آواز آئی، اور وہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو بلا رہا تھا۔ اس نے کہا جاؤ فلاں جو جانور ہے اس کا دودھ دھو کے لاؤ۔ وہ گیا، اس نے ڈول کے اندر دودھ دھویا، اور اس نے کہا کہ جو شیبان ہے نا، بوڑھا ہے جو بابا، اس کو پیش کرو۔ اس نے اس کو دودھ پیش کیا۔ بابے نے تھوڑا سا ایک دو گھونٹ، بابا بالکل مرنے کے قریب تھا، تھوڑا سا دودھ پیا اور اس کے بعد اس نے رکھ دیا۔ اب یہ شیبانی جو ہے یہ کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بالکل مرنے کے قریب ہوا تھا، شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔
کہتا ہے آہستہ 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 میں اس ڈول کی طرف آگے بڑھا اور چپکے سے میں نے ڈول کو اٹھا کے پیچھے لے آیا اور میں پورے کا پورا دودھ جو ہے پی گیا، اور پھر اس کے بعد ڈول میں نے واپس بابے کے قریب رکھ دیا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد نوکر آیا، اس نے دیکھا ڈول خالی ہے۔ اس نے آواز دی اپنے مالک کو، اس نے کہا کہ دیکھو آج بابا نے سارا ڈول جو ہے سارا دودھ پی لیا ہے۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر بابے نے سارا دودھ پی لیا، ایسا کرو کہ فلاں جانور جو ہے اس کا دودھ دھو کے لاؤ۔ لو جی، نوکر جو ہے وہ دوسرے اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ خیر، اس نے پھر آ کے بابے کے قریب رکھا۔ بابے نے تھوڑا سا ایک آدھ سپ لیا اور پھر اس کے رکھ دیا۔ وہ بالکل بیمار، مرنے کے قریب۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک ابھی باقی تھی، کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پھر میں نے آہستہ سے جا کے تھوڑا سا دودھ پیا، جان بوجھ کے پورا نہیں پیا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، پکڑا نہ جاؤں۔ لو جی، نوکر نے پھر آواز دی، اس نے کہا کہ بابا جی نے دودھ جو ہے تھوڑا سا اور آدھا پی لیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، اچھی بات ہے، اگر بابے نے دودھ پیا تو ایسا کرو کہ بکری ذبح کرو اور بکری ذبح کر کے بابا جی کو گوشت کھلاؤ اس کا۔ ناظرین کرام، یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بکری انہوں نے ذبح کی، اس کا گوشت انہوں نے پکایا، پکانے کے بعد بابے جی کے سامنے رکھا۔ بابے نے ایک آدھ لقمہ لیا، اس کو چھوڑ دیا، بیمار تھا بہت زیادہ۔ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلتا چلتا گیا اور میں نے گوشت کھایا، اور پھر اس کے بعد میں آدھی رات کا انتظار کرنے لگ گیا کہ کب آدھی رات ہو اور میں یہ جو اونٹ ہے نا ان کو چراؤں، کیونکہ چوری کی نیت سے آیا ہوا تھا۔ خیر، الرحول یہ غالباً ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا اونٹوں کا سردار، اگر آپ نے اس سردار کے اوپر قابو پا لیا، اس کو لے کے چلے تو پیچھے جتنے جانور ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، آدھی رات کے بعد اس نے جو اونٹوں کا سردار تھا الرحول، اس کو لیا اور جناب علی یہ لے کے چل پڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے سارے جو ہے نا وہ اونٹ جو ہیں چل پڑے۔ کہتا ہے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اگلے دن جب دن چڑھا، کہتا ہے مجھے دور سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ خیر، کہتا ہے کہ ابھی وہ دور ہی تھا، اس نے مجھ کو آواز دی، اس نے کہا رک جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ اونٹ تم چوری کر کے لا رہے ہو، تم ان کو نہیں لے جا سکتے۔ کہتا ہے میرے پاس بھی تلوار تھی اور مجھے 100 اونٹ جو ہے وہ مل رہے تھے، اور میں بہادر بھی بہت تھا۔ میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے بڑی مشکل سے یہ ان کو قابو میں لایا ہوں، یہ 100 اونٹ ہیں، تو میں تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، اس سے بہتر ہے کہ تم میرا مقابلہ کرنے سے پہلے مجھے جان لو کہ میں کون ہوں۔ جو کہا کیسے جان لوں گا؟ اس نے کہا ایسا کو تمہارے ہاتھ میں بڑی لمبی رسی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا اس کو گرا لگاؤ، 1 نہیں 5 گرے لگاؤ مختلف جگہوں پہ، اور پھر اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ لو جی، اس نے گرے لگا دی۔ اب اس کے ہاتھ میں تیر تھا، وہ تیر جناب دور سے اس نے کہا بتاؤ کون سی گرہ جو ہے، 5 گرے ہیں نا، کون سی گرہ کو میں اپنا تیر ماروں؟ اس نے کہا پہلی گرہ کو تیر مارو۔ اس نے دور سے تیر مارا، بالکل 100% پہلے جو گرہ تھی اس کے اوپر آ کے وہ تیر لگتا ہے۔ اب کہاں لگاؤں؟ اس نے کہا تیسری گرہ کو۔ اس نے تیسری پہ لگا دیا، 5ویں پہ، 4تھی پہ۔ خیر، قصہ مختصر یہ ہے ناظرین کرام، وہ 100% اس کی تیر اندازی درست تھی۔ لو جی، اب اس نے کہا میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ واپس چلو۔ جس وقت وہاں پہ پہنچے جہاں پر اس کا باپ تھا اور جہاں پہ اس کا خیمے لگے ہوئے تھے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تمہیں پتا کہ تم کل میرے باپ کے مہمان تھے؟ اس نے کہا میں تمہارے باپ کا مہمان؟ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ جو ہے وہ محلحل الطائی ہے۔ اس نے کہا اچھا،
تو زید الخیل ہے؟ اس نے کہا ہاں زید الخیل ہوں۔ اس نے کہا کہ جس وقت تم نے پہلا دودھ پیا تھا مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی مہمان ہے۔ پھر دوسرا، پھر تو نے کہا تم سمجھتے تھے کہ میرا باپ جو ہے وہ بکری کا گوشت کھانے کے قابل ہے، وہ تو بیچارہ مرنے والا ہے، لیکن جو کچھ میں نے کیا تمہارے لیے کیا۔ اور دیکھو اگر تم 1 یا 2 اونٹ اگر تم چوری کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ اونٹ جو ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میری بہن کے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہاری بہادری جو ہے اس کو سراہتا ہوں، چاہے میرے کو خلاف بہادر ہو، چاہے میرے حق میں ہو، چاہے میرا ساتھی ہو، میں بہادروں کی عزت کرتا ہوں، اور تم ایسا کرو کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیوں آئے ہو۔ اس نے اس کو بتا دیا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں اس وقت واپس لوٹوں گا جب میرے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ جو تم بھی کھاتے رہو، تمہاری نسلیں بھی کھاتی رہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اور ناظرین کرام، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، مکارم اخلاق کی انتہا۔ یہ زید الخیل اس کو پتہ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ عام لوگوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے ہوتے تھے، اس کے پاس 7 یا 8 گھوڑے تھے۔ اگلے دن یہ گیا اور 100 اونٹ جو ہے یہ خرید کے لے کے آ کے اس نے اس شیبانی کو دے دیے۔ اس نے کہا جاؤ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ پہلے 100 اونٹ جو ہے میرے نہیں، میری بہن کے تھے، اس لیے میں تمہیں دے نہیں سکتا تھا۔ اور ناظرین کرام، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ یہ شخص جو ہے زید الخیل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو یہ مدینہ شریف میں آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام زید الخیل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام زید الخیر ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو ایک تمغہ دیا۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ما وصف عندی رجل ثم رأیتہ الا وجدتہ اقل من الوصف۔ آپ نے کہا لوگ جو ہے میرے بارے میں میرے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، جب میں اس شخص سے ملتا ہوں تو اس کے اندر وہ وصف، جو خوبیاں جو ہے وہ مجھے کم نظر آتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا الا انت یا زید الخیر، لیکن زید الخیر تم کو میں نے دیکھا ہے، فلما رأیتک وجدت انک اعظم من الوصف الذی وصفوک بہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں تم ان خوبیوں سے کہیں زیادہ بلند بال ہو، کہیں تم برتر ہو، کہیں بلند و بالا ہو۔ عزیزو، یہ مکارم اخلاق کی انتہا ہے۔ زید الخیر جو ہے یہ تائی قبیلے سے تھا، اور تائی قبیلہ جو ہے وہ حاتم تائی، اور حاتم تائی جو کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے شہزادے تھے، اور انہوں نے حائل کے علاقے کے اندر اپنی حکومتیں قائم کی تھیں۔ اسلام نے ایسے لوگوں کی بڑی قدر کی ہے۔